میٹرو چیکنگ کے نام پر مسلم خواتین پر برقع ہٹانے کا بنایا گیا دباؤ، مچا ہنگامہ۔ لکھنؤ کے موئیہ میٹرو اسٹیشن پر مسلم خواتین کے نقاب ہٹانے کو لے کر منگل کو تنازع کھڑا ہو گیا۔ بتا دیں کہ یہ چیکنگ کے نام پر گارڈوں نے کیبن کے باہر ہی خواتین سے نقاب ہٹانے کو کہا۔ جب خواتین نے اس کی مخالفت کی تو گارڈوں نے ان پر دباؤ بنایا۔ اس کے بعد خواتین نے میٹرو میں سفر کرنے سے انکار کر دیا اور ٹکٹ واپس لے کر پیسے واپس لے لیے۔ اس معاملے میں خواتین کے اہل خانہ نے میٹرو افسران کو خط لکھ کر شکایت کی ہے اور جانچ کی مانگ کی ہے۔ عالم باغ کے مقامی معاذ احمد کے مطابق وہ خواتین رشتہ دار کے ساتھ منگل کی شام 7:45 میں موئیہ میٹرو اسٹیشن پہنچے تھے۔ عالم باغ تک کے لیے انہوں نے 6 ٹکٹ خریدے۔ معاذ کا الزام ہے کہ میٹرو اسٹیشن پر چیکنگ کے دوران وہاں موجود مرد گارڈوں نے خواتین سے باہر ہی نقاب ہٹانے کو کہا، جبکہ خواتین کا کہنا تھا کہ وہ کیبن کے اندر خاتون گارڈ کو تلاشی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن گارڈ اپنی بات پر اڑے رہے۔ اس پر معاذ اور ان کے رشتہ داروں نے سفر رد کر کے اپنے ٹکٹ اور پیسے واپس لے لیے۔ ثناء اللہ نے 32 سال فوج میں رہ کر کی تھی ملک کی حفاظت، اب غیر ملکی قرار دے کر بھیجا گیا حراستی کیمپ۔ قومی شہریت رجسٹر نیشنل رجسٹر آف ایسٹنٹ NRC کے مد نظر آسام میں کئی چونکانے والے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک معاملہ میں ہندوستانی فوج میں 32 سال کام کر چکے محمد ثناء اللہ اور ان کے کنبہ کو غیر ملکی قرار دے کر پولیس حراست میں لے لیا گیا۔ غیر ملکی قرار دیے گئے ثناء اللہ فوج میں کیپٹن کے عہدے سے سبکدوش ہوئے تھے۔ موصلہ اطلاعات کے مطابق انہوں نے 32 سال تک فوج میں اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ وہ جموں کشمیر اور شمالی مشرق ریاستوں کے انسداد سورس زدگی کارروائیوں کا حصہ بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے رضاکارانہ سبکدوشی کے بعد SI بارڈو پولیس کے طور پر بھی کام کیا تھا۔ کنبہ کو بھی بھیجا گیا حراستی مرکز۔ ثناء اللہ اور ان کے اہلیہ اور 3 بچوں کو بدھ کو حراستی مرکز بھیج دیا گیا۔ بتا دیں کہ ثناء اللہ اور ان کے پورے کنبہ کا نام NRC میں موجود نہیں تھا۔ یہ کیس سال 2008 میں بوکو فرائز ٹریبونل میں درج کیا گیا تھا۔ فوج کے ترجمان نے اس سلسلے میں آسام پولیس سے بات چیت کی ہے اور ثناء اللہ کے کنبہ سے بھی بات چیت کی ہے۔